پیس ہے تو تمہارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے تو کوئی دلیل نہیں، ہمارے لیے تو کوئی دلیل نہیں، ہم تو قرآن حدیث کو، تم کہتے ہو کہ وہاں پیس ہے، تمہیں کہا تھا کہ باقی کام بھی کرو، ہمیں کہتے ہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو، ہم تو قرآن حدیث کو دلیل مانتے ہیں، ان کا ہمارا اتفاق اشتراک ہو گیا الحمدللہ، ہم بھی توحید پر وہ بھی توحید پر، ہم بھی سنت پر وہ بھی سنت پر، ہم بھی امین کہتے ہیں وہ بھی، اشتراک ہو گیا، اتفاق ہو گیا، ہمیں خوشی ہے اس بات پر، لیکن ہماری دلیل وہ قرآن حدیث ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں واللہ، میں حیران ہوں، تم نہ کرو کام لیکن دیانداری امانت کا خون تو نہ کرو۔ یہ ساری مصیبتیں جب یار یہ لکھ دیا گیا کتابوں میں، کیا کریں گے، ایسی بات لاتے ہیں تو پھر کہنی پڑتی ہے۔ جب لکھ دیا گیا کتاب کے اندر واضح طور پر ترمذی کے شرح کے اندر کہ حدیث صحیح ہے اور یہ مذہب صحیح ہے، بے کا مسئلہ ہے، لیکن یجب علینا تقلید امامنا، ہمارے اوپر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، اس کے بعد تمہیں تو دلیل کوئی دینی ہی نہیں چاہیے، جان چھڑاؤ اپنی بھی اور ہماری بھی چھوڑو کہ ہم امام کے پیچھے مقلد ہے، بس ٹھیک ہے لگے رہو، اللہ کو بتا دینا۔ مجھے ایک مقلد ملا ہے بس ساری زندگی میں، میں جب مدینہ میں پڑھتا تھا نا تو ایک آدمی نے نا نماز پڑھی ہاتھ چھوڑ کر، میں بھی مسجد نبوی میں تھا وہ بھی، تو انہوں نے نماز پڑھی ہاتھ چھوڑ کر، تو مجھے پتا تھا کہ مالکی لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے شعبے میں نہیں تھے اور شعبے میں تھے، تو میں نے ان کو ملا نماز کے بعد، مغرب کی نماز تھی، السلام علیکم وعلیکم السلام، میں نے کہا جی جو لوگ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں میرے سامنے دلیل موجود ہے کہ وہ کہاں سے دلیل پکڑتے، جو لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اگرچہ وہ دلیل نہیں بنتی لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ علی کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، حالانکہ یہ علی کا قول بنتا ہے، حدیث بنتی بھی نہیں، اور پھر اس میں عبد الرحمن واسطی ایک راوی ہے کوفی اور وہ کذاب ہے جھوٹا، اس کی سند بھی درست نہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو لوگ ہاتھ نہیں باندھتے چھوڑتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے، وہ کیا دلیل ہے، غلط ہے صحیح ہے غلط ہے موضوع ہے، میں طالب علم ہوں یہاں پڑھتا ہوں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، وہ سمجھ گئے، میں بات تو میں نے کی یعنی اور انداز سے، لیکن وہ سمجھ گئے، وہ مجھے عربی میں کہتے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ میں مقلد ہوں اور مقلد سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، ہاں بالکل اس نے صحیح کہا، مسلم و ثبوت کے اندر موجود ہے، امبل مقلد فمستندہ دلیل قول الامام، مقلد کی دلیل امام کا قول، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان کے مقلد ایسے ہیں، بنتے مقلد ہیں، دلیل وہ لاتے ہیں جو امام نے خواب میں بھی نہیں دیکھی، آگے قصہ لمبا ہے اس سے ہماری اور کیا بات ہو، پر آخر میں یہ بات ہوئی، میں نے کہا تم مالکی کہلاتے ہو، سن لو یار وہ بھی مزیدار بات، میں نے کہا تم مالکی کہلاتے ہو، یہ آخری بات جو درمیان میں اور باتیں، تو موطا امام مالک کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ باپ باندھا ہوا ہے، ہاتھ باندھنا دایاں بائیں کے اوپر، وہ تو امام مالک، اگر تم مالکی ہو تو حدیث، اس نے مجھے جواب دیا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، انا للہ و انا، اس نے مجھے جواب دیا اپنے مالکی مذہب کا، میں نے فٹ کر لیا حنفیوں شافیوں حنبلیوں پر بھی، اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ مالکی مذہب وہ ہے جو موطا امام مالک میں ہے، مالکی مذہب وہ ہے جو مدونہ کبریٰ میں، یہ بعد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اوہو، میں نے کہا مالکیوں کا مذہب موطا امام مالک نہیں، کہتا نہیں، مالکیوں کا مذہب وہ ہے جو مدونہ کبریٰ میں، اس میں لکھا ہے ہاتھ چھوڑنا، میں نے کہا اچھا اس کا مطلب حنبلیوں کا مذہب مسند احمد نہیں ہے، امام احمد، یہ میں نے فٹ کی بات، امام احمد نے جو لکھی حدیث کی کتاب، اس کا مطلب حنبلیوں کا مذہب جو ہے وہ المغنی ہے ابن قدامہ کی، زاد المستقنع ہے اور الکافی ہے، اچھا، میں نے کہا شافیوں کا مسلک وہ نہیں ہے جو امام شافی کی 3 مشہور کتابیں الام، الرسالہ، احکام القرآن جو اس میں ہے وہ نہیں ہے، شافیوں کا مذہب ہے جو المجموع المعظم میں ہے، ٹھیک، اور حنفیوں کا تو میں نے کہا معاملہ ہی صاف ہے، اللہ تعالیٰ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کریں گے انشاءاللہ، ان سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یہ پوچھے ہی نہ، ہاں کیونکہ ان کی کوئی کتاب ہی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، جب ان کی کوئی کتاب ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیا پتا کدھر حنفی بنے رہے، یہ جانے اور تو جان، میں تو جاؤں، آگے لکھا ہے کہ یا پھر قرآن حدیث سے ثابت کرے کہ 20 نہیں 8 ہیں، میرے بھائی 4 حدیثیں سن لو، پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی جو ہے تراویح پڑھتے تھے، کتنا قیام کرتے تھے، تو انہوں نے کہا قیام رمضان ہوتا یا غیر رمضان، آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، دوسری جو 3 دن آپ نے سنا ہے رسول نے 3 دن جماعت کرائی تھی، اس کا بیان مجموع الزوائد اور دوسری کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے تھے، یعنی 11 رکعت پڑھائی تھی،
نمبر 3، حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ رات میں محلے میں تھا نا اپنے گھر میں، تو محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آ گئی میرے پاس، کہ جابر تجھے قرآن یاد ہے؟ ہمیں قرآن یاد نہیں، ہمیں تراویح پڑھا دو۔ میں نے 8 رکعت اور 3 وتر پڑھائے۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے سب سے۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ابی بن کعب کو کہ قاری بنو، تمیم داری جو ہے وہ پیچھے سامنے بنے، اور لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ۔ یہ موطا امام مالک جا کے دیکھ لو۔ یہ 4 آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 اور 4 خلیفے 5، ان 5 سے نہ 20 کا حکم ثابت ہے نہ عمل ثابت ہے۔ یہ گھوڑے کا میدان ہمیں بھی آگے بتا دینا جب ہے، بس پوچھتے ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں۔ بس رمضان میں یہ بات شروع ہو۔ اچھا، یہ جو لوگ اتنے جرأت سے لکھا ہے نا کہ قرآن حدیث، اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے، یا تو ان کو بدھو رکھا جاتا ہے یا جان کے ایسا کرتے ہیں، ورنہ جو بخاری پڑھے گا مسلم۔ اچھا ہاں، ایک بات رہ گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ تہجد کی نماز ہے، تہجد اور ہے تراویح اور ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ مولوی انور شاہ دیوبندی انفی، مولوی انور شاہ انفی دیوبندی، وہ کہتا ہے وہ کہ یہی قیام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو قیام رمضان کو، اس کو تراویح کو، قیام اللیل کو، بس یہی ہے۔ آگے پیچھے پچھلی رات پڑھتے تھے، یہ آپ نے عشاء کے بعد بھی پڑھایا، یہ وہی ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ مولوی انور شاہ دیوبندی کہہ رہا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد اور ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں جو 3 دن رسول اللہ نے تراویح پڑھائی تھی، جو تیسری رات آخر میں پڑھائی تھی، صحابہ کہتے ہیں مشکل سے سحری کی، مجھے وہ ثابت کرے کہ اس رات آپ نے اور نماز تہجد کی پڑھی تھی۔ بتائیں، اگر یہ تہجد نہیں ہے، یہ تراویح تہجد اور ہے، یہ مولوی انور شاہ کا سوال ہے، دو اس کو جواب دو، تمہارا اپنا گھر کا ہے وہ بزرگ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بتائیں وہ لوگ جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تہجد ہے اور تراویح اور ہے، تو وہ مجھے بتائیں کہ آخری رات جو آپ نے بالکل آخر تک پڑھائی تھی اور پھر سحری بڑی مشکل سے کی تھی، اس رات آپ نے تہجد اور پڑھے۔ اور ادھر یہ ہے کہ رسول اللہ نے کبھی تہجد نہیں چھوڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس لیے یہ جو ہے نا، یہ اس طریقے سے بات کرنی کہ یہ جی تہجد ہے، یہ نہیں، وہ خود وہ کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اچھا چلو آگے چلو۔ اچھا یہ بھی بات کرتے ہیں، ہو نہیں رہا آج ہوا ہے، یہ بتائیں گے بعد۔ اچھا یہ بات کرتے ہیں بھی۔ اچھا ان سے قاری صاحب سے، جنازہ میں رفع یدین ثابت کا ثبوت ضروری ہے جنازہ میں؟ بھائی ضروری نہیں، جائز ہے۔ اچھا جی، ان قیدہ کنہ عظیم، اس عید سے تمام عورتوں کے مکر بڑے ہوئے ہیں، آج بھی ہیں، یا صرف عزیز مصر کی بیوی وضاحت؟ دیکھیں بھائی، اس وقت تو یہ بات ہو رہی تھی جو ان سامنے تھی، عزیز مصر کی بیوی، اس نے اصل میں احترام کیا بیگم کا، اس کے ساتھ اور عورتوں کو شامل کر لیا۔ ایک بات اس وقت یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ساری دنیا کی عورتیں ایسی ہیں یا مکر فریب کرنے والی ہیں، لیکن اکثریت ہے، پر آج کی بھی ہو سکتی ہے، وہ آج کی کوئی ان سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث کی روح سے 11 رکعت، یہ تو بات ہو گئی ہے۔ دیکھیں بھی بات یہ ہے، قاری صاحب کو کہہ دیں گے انشاءاللہ 11 کا وہ عمل کریں گے، یہاں یہ بھی یہی سوال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے بڑھیپے میں آخر عمر میں 9 بھی پڑھی، 7 بھی پڑھی، 11 کا اکثر معمول ہے، ویسے 13 بھی پڑھی ہے۔ اس کو شروع کرنے کے لیے شروع میں 2 ہلکی ہلکی رکعت 13 بھی پڑھی ہے اور 9 7 بھی پڑھی ہے آخر عمر میں بڑھیپے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو گیا، اگر ہو گیا ہے تو ان کو کہہ دیں گے 11 کہ چلو معمول 11 کا زیادہ ہے، عام ہے، لہذا ہم بھی یہی پسند کرتے ہیں کہ زیادہ معمول جو ہے نا چونکہ 11 کا ہے، لہذا زیادہ 11 ہونی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ 8 رکعت، اچھا یہ بھی ہوگی، 8 رکعت 3 وتر، اچھا 10 رکعت تراویح 1 وتر، 6 رکعت تراویح اور 5، ہاں ٹھیک ہے، یہ سارے طریقے حدیث، ایک سلام سے 9 رکعت تک بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 11 پوری کرنی، 4 4 4 2 اور 1، ٹھیک ہے، یا جیسے ہم پڑھتے ہیں 2 2 2 2 کر کے 3 کٹھے ایک سلام سے، یا 10 2 2 1، ٹھیک ہے، سب طریقے ثابت ہے۔ سورہ آیت نمبر، سورۃ ہجر آیت نمبر 29، اللہ نے اپنی روح پھونکی اور کہا سجدہ کرو۔ دیکھو بھائی، جس چیز کا اپنا وجود ہے نا، یعنی اس کا اپنا وجود ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ نسبت ہوگی مخلوق کی خالق کی طرف۔ جیسے مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ ایک کوٹھا وہاں موجود ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وہ اونٹنی موجود تھی، روح وہ جو ہے آدم میں جو پھونکی گئی، آدم علیحدہ ہے، اس کی روح موجود ہے، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے